أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت صالح علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے وہ ہے صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشح بن عبید بن خاضر بن ثمود بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن یرد بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ السلام. یعنی صالح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں سے تھے، اور سام کی اولاد نسل میں جو ثمود تھے، ثمود کے پوتوں میں سے ایک پوتے تھے، اور یہ عربی نبی تھے. تو جب قوم پر عذاب آیا اس وقت یہ مدائن صالح سے نکل گئے اور ایمان والوں کو لے کر فلسطین کے ایک شہر رملہ میں چلے گئے تھے. ان کے انتقال اور تدفین کے تعلق سے بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام مکہ مکرمہ میں دفن ہے، جہاں اور بھی بہت سارے انبیاء دفن ہیں. تو واللہ اعلم. تو ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں مدائن صالح میں، یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم ثمود کی بستی آباد تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقریباً 5000 سال قبل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد تقریباً ابھی 1500 سال ہو گئے. تو ٹوٹلی کوئی تقریباً 6500 سال پرانی عمارتیں ہیں، 6500 سال پرانی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں. باقی تفصیلات قوم ثمود کے تعلق سے ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم لوگ اس وقت مدائن صالح میں ہیں. یہ صالح علیہ السلام کی بستی ہے، یہاں قوم ثمود رہا کرتی تھی. قوم ثمود کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پہاڑوں میں کھود کر گھر بناتے تھے. تو یہ ان کی نشانیاں ہیں جو بناتے تھے. یہ جو علاقہ ہے اس کا پہلے نام ہجر تھا، ہجر. تو اسی کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ ہجر اتاری ہے جس میں قوم ثمود کا تذکرہ ہے. یہ لوگ اصل یمن میں تھے حضرموت میں، وہاں سے ہجرت کر کے یہ لوگ یہاں ہجر میں آ کے بس گئے. اب اس علاقے کو مدائن صالح کہتے ہیں. یہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں ہے، تقریباً 380 کلومیٹر کی ڈسٹنس میں مدینہ منورہ سے یہ علاقہ ہے. یہاں پر ان لوگوں کی عبرتناک نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسی صلاحیت سے نوازا تھا کہ
کہ یہ لوگ پہاڑوں میں کھود کر گھر بناتے تھے. اصل یہ جو ہنر ہے وہ قوم ہود کا ہے. ہود کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پہاڑوں میں کھود کے گھر بناتے تھے, تو انہی سے وراثت میں ان کو یہ کاریگری ملی. تو یہ لوگ بھی جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں میں کھود کے گھر بنائے ہیں. کیسے اللہ نے ان کو طاقت اور صلاحیت دی ہوگی. آگے چل کے دیکھتے ہیں اور تفصیلات تھوڑی سی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. قوم عاد کی تباہی کے بعد پھر یہ قوم ثمود آئی تھی. انہوں نے بھی اللہ کی سرکشی کی, نافرمانی کی, بت پرستی کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا. صالح علیہ السلام انہی کے خاندان میں سے تھے اور بہت ہی معزز شخصیت تھے ان کے قبیلے میں, بہت ہی باصلاحیت تھے. اللہ نے ایک مقام دیا تھا ان کا. قبیلے کے اندر لوگ ان سے مشورہ کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبوت سے نوازا تو قوم الٹا ان کی مخالف ہو گئی, ان کا مذاق اڑانے لگی اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا. قوم عاد کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. باغات دیے تھے, پھل دیے تھے, نہروں کا, چشموں کا ٹھنڈا پانی دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سرکشی کی اور کفر و شرک کیا اور اللہ کی نافرمانی کی. اور صالح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کا بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمارے جیسا ایک آدمی, ہمارے ہی قبیلے کا آدمی ہے, اس کو ہمارے اوپر فضیلت کیسی کہ ایک پر تو اللہ کی باتیں اترتی اور ہم پر نہیں اترتی. تو کہا ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. تو قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا. اس قوم کی طاقت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ دیکھیے کیسے انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر, اس زمانے میں پہاڑوں کے اندر کھود کے انہوں نے گھر بنائے ہیں. یہ دیوان تھا جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے. 9 سردار تھے اس قوم میں جو بڑے مانے جاتے تھے اس قوم کے, جنہوں نے اصل پریشان کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو. دیکھیے کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں, کتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں, کیسی صلاحیت اللہ نے ان کو دی. کتنے بڑے بڑے چٹانوں اور پتھروں میں انہوں نے کھود کر گھر بنائے, کمرے بنائے ہیں. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس زمانے میں جب کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس وقت اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ فجر میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, کہ پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر انہوں نے دیکھی کھود کے بنایا ہے. لیکن اللہ کی جب نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ کوئی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے, جگہ جگہ ذکر کیا اللہ نے قوم عاد کا اور قوم ثمود کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے. سارے بڑے عجیب و غریب پہاڑ ہیں, یہ عبرت کا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہاں سے گزرے ہیں اور آپ روتے ہوئے گزرے تھے یہاں سے کہ یہ عذاب کی جگہ ہے, یہاں سے روتے ہوئے گزرو کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر بھی نہ اتر آئے. اور ایک جگہ پر آپ رکے تھے تو صحابہ نے ان کے چشموں میں سے پانی لے کے کھانا تیار کیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا پھینکوا دیا, استعمال نہیں کیا کہ بھی عذاب کی جگہ کا ان کے پانی استعمال نہ کرو. جب قوم نے بہت زیادہ جھٹلایا صالح علیہ السلام کو اور ان سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں, ایسا معجزہ دکھائیں جو ہم کہتے ہیں, جیسا ہم کہتے ہیں ویسا معجزہ دکھائیں, تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. انہوں نے کہا کیا معجزہ دکھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس پتھر میں سے, پہاڑ کی چٹانوں میں سے ایک اونٹنی نکلے, ایسی اونٹنی جیسے ہم کہتے ہیں, تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. سردار سارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہنس رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک نے کہا کہ اس اونٹنی کا رنگ سرخ ہونا چاہیے, دوسرے نے کہا اس پہ اون بہت زیادہ ہو, تیسرے نے کہا وہ اونٹنی ایسی ہو کہ اس جیسی اونٹنی ہم نے کبھی دیکھی نہ ہو, اور ایک نے کہا کہ وہ اونٹنی حاملہ ہو 10 ماہ کی, اور وہ پیدا ہوتی اور وہ چٹان سے نکلنے کے بعد پھر بچہ جنے. یہ ساری شرطیں انہوں نے رکھیں اور انہوں نے کہا وہ اتنی بڑی ہو کہ وہ ایک دن میں سارے کنویں کا پانی پی جائے, اتنی بڑی وہ اونٹنی ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا اگر تم ایسا کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہ دیکھیے یہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر کھود کے گھر بنائے ہیں.
ہم خامخواہ اندر نہیں جانا چاہ رہے. عبرت کا مقام ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایمان لے آؤ گے اگر میں تمہارے تقاضے کو پورا کر دوں؟ انہوں نے کہا ضرور. تو انہوں نے کہا کہ قوم کو ایک جگہ اکٹھا کرو. تو ایک دن ساری قوم اکٹھی ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی. ایک زلزلہ آیا، زمین ہلی اور ایک چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے پھر اونٹنی نکلی. ویسی ہی اونٹنی جیسے انہوں نے تقاضا رکھا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے. اس کا رنگ سرخ تھا، اون بہت زیادہ تھے اس پر اور بہت بڑی اونٹنی تھی. 10 ماہ کی وہ حاملہ تھی اور اس نے پھر ایک بچہ بھی جنا. صالح علیہ السلام نے کہا بھی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے. ناقۃ اللہ، اللہ نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی، چونکہ اس کو کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، وہ تو اللہ کے امر سے چٹان سے نکلی تھی، تو اللہ نے اس کے لیے ناقۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو صالح علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو اس کو کوئی برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو زمین میں پھرنے دو جہاں چاہے، اور ایک دن یہ کنویں کا پانی پیے گی، جس دن اس کی باری ہے اس دن کوئی اور کنویں کا پانی نہیں استعمال کرے گا، اور اگلے دن پھر تم سب کنویں کا پانی استعمال کرو گے. تو یہ صالح علیہ السلام کی بات تھی. تو قوم ابھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. قوم کا ایک کچھ افراد ایمان لے آئے، صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. باقی میجورٹی جو تھی، جو بہت بڑا طبقہ وہ تھا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی نشانی پوری کر دی تھی، تو وہ اپنی بات سے مکر گئے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ میں ہماری نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے. انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا اس بات کا کہ اونٹنی اگر آ جائے تو ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، لیکن اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. اور یہ کھلی بات تھی کہ یہ جادو نہیں تھا. وہ تو حضرت صالح علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ تم جادوگر ہو، تم جھوٹے ہو، یہاں تک کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آ رہی ہے. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نحوست میری وجہ سے نہیں، نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ہماری مجلسوں میں نہ آیا کرو. تو صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا. قوم ابھی بڑی پریشان ہوئی کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ، ہماری قوم ہمیں چھوڑ کر کہیں صالح علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑ جائیں، ان کی اتباع میں نہ لگ جائیں. تو انہوں نے ایک پلان بنایا، کیا کریں، کہ اونٹنی کو قتل کر دو. تو انہوں نے بیٹھ کر یہ میٹنگ کی، 9 سردار تھے. تو یہ جو اونٹنی کو قتل کرنے والا ہے اس کا نام تھا قدار بن سالف. یہ فرمایا پچھلی قوموں میں سب سے بدبخت شخص تھا، یہ سب سے بدترین، سب سے بدبخت شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا. اس کا نام تھا قدار بن سالف. انہوں نے طے کیا کہ یہ بڑا طاقتور اور خوبصورت آدمی تھا. انہوں نے کہا تم اس اونٹنی کو قتل کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم قتل کر دیں گے. اور انہوں نے کہا اے قدار، اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا تو ہم ساری قوم مل کر تیری حفاظت کریں گے. یہ انہوں نے وعدہ کر لیا. تو پھر جو ہے وہ جا کے چھپ کے بیٹھ گیا جس چٹان کے پیچھے سے وہ اونٹنی آتی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک دن جس دن کنویں کا پانی پیتی تھی، سارے کنویں کا پانی اکیلی اونٹنی پی جاتی تھی. وہ اتنی بڑی تھی اور طاقتور تھی، اور جس دن وہ پانی پیتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے، پوری قوم کے لیے وہ کافی ہو جاتا تھا. تو یہ چھپ کے بیٹھ گئے، وہ تھا اور اس کا ایک ساتھی تھا. یہ دونوں چھپ کے بیٹھ گئے اور اس اونٹنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے. جیسی وہ اونٹنی آئی، اس کو دیکھ کر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کا جو ساتھی تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا. تو اس قدار نے کو ہنسی آ گئی. اس نے اپنا تیر نکالا اور اس نے اس کی ران پہ تیر مارا، جس سے اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اونٹنی گر گئی. تو اس نے اپنے ساتھی کو پکارا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے تھن کاٹ دیے. پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تو اونٹنی کا بچہ نا، وہ بلبلاتا ہوا بھاگا اسی پہاڑ کی طرف، اور 3 مرتبہ وہ بلبلایا، چلایا، لیکن یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے گئے ایک روایت کے مطابق، اور جا کر اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، تو صالح علیہ السلام جلدی تشریف لائے. آ کے دیکھا تو وہ اونٹنی مری پڑی ہے، بچہ بھی مرا پڑا، اور یہ لوگ اس کا گوشت پکا کے کھا رہے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم 3 دن تک انتظار کر لو، باقی آگے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف بھی پلان بنایا کہ ہم ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ
انہوں نے کہا رات کو ہم چھپ کے صالح علیہ السلام کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں. صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کے اوپر تھا، تھوڑا سا اونچائی پر. تو یہ جب لوگ چڑھنے لگے تو اللہ نے اوپر سے چٹان گرائی اور اس کے نیچے کچل کر یہ سارے لوگ مر گئے. تو اگلے دن صبح یہ لوگ قوم جب باہر نکلی تو ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے، پیلے پڑ گئے تھے. صالح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر نکل گئے یہاں سے. پھر وہ جو ہے جتنے ایمان والے تھے ان کو لے کے چلے گئے تھے فلسطین میں، ایک جگہ ہے رملنا یا کچھ نام ہے اس کا، وہاں پر چلے گئے. تو قوم کے چہرے زرد ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. پھر اگلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے آگ کی طرح سے. اب یہ رونا چلانا شروع کر دیا انہوں نے کہ اب کیا ہوگا، اب تو عذاب کا وقت شروع ہو گیا ہے. ان کو عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے. پھر جو ہے اگلے دن زلزلہ آیا زمین میں، ان کے چہرے کالے ہو گئے. یہ زلزلے کے خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ الٹ کے بیٹھ گئے تھے. انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر اس لیے بنائے تھے، انہوں نے کہا ابھی قوم عاد کو تو ہوا نے ہلاک کیا تھا، ہم پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہیں، ہوا کہاں تک آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، آج ان کا انجام دیکھو، آج ان کا انجام دیکھو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، یہ اپنی زمین میں الٹے پڑ گئے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے زمین سے. تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، ان کی چیخ آئی، آسمان سے ایک دھڑاکے دار آواز آئی. وہ صیحۃ، چیخ تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ان کے چہرے نیلے اور پیلے پڑ گئے. اور آن کی آن میں اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر کے بتایا کہ آج بھی صالح علیہ السلام کی اس قوم سمود کی تباہی کے آثار یہاں نظر آ رہے ہیں کہ اللہ سے ٹکر لینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ عبرت ان جگہوں کو دیکھ کر ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان جگہوں کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی تھیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ بیٹا احیا قلبک بالموعظہ، بیٹا ہر وقت اللہ کی باتیں کر کر کے دل کو زندہ رکھا کر. ونورہ بالحکمہ، اور حکمت کے نور سے دل کو روشن کیا کر. وقررہ بالفنا، اور ہر وقت اس سے اقرار کیا کر کے تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے. وحذرہ وفولۃ الدہر، زمانے کے انقلابات دکھا دکھا کر اس کو ڈرا کہ کل کو تیرے ساتھ یہ نہ ہو جائے. وعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے قصے اسے سنا. وسر فی دیارہم، ان کے کھنڈروں میں جایا کرو. یہ بات بتانی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں ان کے کھنڈروں میں جایا کرو. انظر فی آثارہم، ان کے محلات کو دیکھا کرو جا کر. پھر ثم انظر ثم اسأل، ان محلات سے پوچھو. این نزلوا این حلوا، کہاں گئے تیرے بنانے والے، کہاں گئے تجھے آباد کرنے والے. تم میں جو بڑی رونقیں تھیں، بڑی آبادیاں تھیں، بڑی یہاں پر خوشیاں تھیں، رونقیں تھیں، ہٹو بچوں کے شور تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ آج یہ محل کیوں مٹ گئے؟ آج یہ کھنڈر کیوں بن گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَى، تجھے نظر آ جائے گا. قَدْ انْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، وہ دھوکے کا گھر تھے چھوڑ گئے اور قبر کی تنہائیوں میں، قبر کے اندھیروں میں مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے. فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَا، لہذا اے میرے بیٹے کبھی آخرت کا سودا نہ کرنا دنیا کے بدلے میں، کبھی آخرت کو نہ بیچنا دنیا کے بدلے میں. بل بیع دنیا کبھی آخرتک، آخرت کو ٹھکراؤ گے بھی تو ایک دن اس میں جا کے رہنا ہے، اور دنیا کو اپناؤ گے بھی تو ایک دن اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. دیکھیے قوم سمود کیسی طاقتور قوم، قوم عاد کیسی طاقتور قوم. لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد کے تعلق سے اللہ نے کہا ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. اور یہ قوم سمود انہی کی نسل میں سے ایسے پہاڑوں میں کھود کے انہوں نے گھر بنائے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے. دیکھیے اس قوم کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. دیکھیں ان کے بنائے ہوئے گھروں کے آثار آج بھی موجود ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے عربوں سے تم وہاں سے گزرتے ہو، دیکھتے رہتے ہو کہ ہم نے کیسے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے. دیکھیں انہوں نے پہاڑ کے اندر بنائے ہوئے گھر ہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا. ہر ایک لے پہ کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا بس یہیں ٹھاٹ سارا.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ قوم سمود کی بستیاں اجڑی ہوئی ویران بتا رہی ہیں کہ اللہ سے ٹکر لینے والوں کا آخر انجام کیا ہوتا ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹھے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ رب زدني علما Mysore Fiqh Academy, a center for clearing the misconceptions and spreading the knowledge of Islam in the light of Quran and Sunnah. علم کی روشنی زندگی زندگی اے خدا